اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 131 ہے۔ جب کہ اس کے رب نے فرمایا، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے، لہو اس سے فرمایا، اس کے رب نے، گردن رکھ، یہاں ترجمہ ہے گردن رکھ، اسلم یعنی فرما برداری اور اطاعت بجا لاؤ، عرض کی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے، میں نے گردن رکھی، اسلم تو میں نے سر تسلیم خم کر دیا اس کے لیے، لرب العالمین جو رب ہے سارے جہان کا، بے شک، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے، ووصى وصیت کی انہوں نے، کس کو کی؟ بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ہی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اپنے بیٹوں کو کی، یہی ہی کا مطلب ہے اپنی، یہ ہی کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، یا بنی، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے اصطفیٰ چن لیا ہے، تمہارے لیے چن لیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے، کس کا؟ دین اسلام کا، تو نہ مرنا، ٹھیک ہے، تو مرنا نہیں، مگر اللہ سوائے اس کے کہ مسلمان حالت اسلام میں تمہیں موت آئے، ہر وقت اسلام کی جو ہے تابع داری کرو، اس کی تابع داری کرو گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے، یعنی اس وقت تمہارے اپنے آباء و اجداد موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی۔ ترجمہ کس کا ہے؟ کنز الایمان کا ترجمہ ہے۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ موت کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ موت کا ترجمہ موت ہی کیا جائے گا، کیا کریں گے آپ اس کا ترجمہ؟ وصال کریں گے، کیا کریں گے ترجمہ؟ دیکھیے قرآن نے، کیا اگر یہ ادب کے خلاف ہوتا تو قرآن میں استعمال ہوتا؟ نعوذ باللہ، کیا قرآن بے ادبی سکھاتا ہے؟ الموتو، ٹھیک ہے، موت آئی کس کو؟ یعقوب علیہ السلام کو، جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا نہیں، بندگی، ٹھیک ہے، کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو اللہ ہے آپ کا، اللہ کا ترجمہ اللہ کرنے زیادہ اچھا رہتا ہے نا، اچھا، اور آپ کے آبائی کا، ابراہیم، یعقوب علیہ السلام کے آبا یعنی دادا کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا ایک الہ واحدہ، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں، یعنی ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اب آگے ترجمہ دیکھتے ہیں اوروں کا، یہ ہے احسان البیان، یہاں سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، یعنی فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی، اسی بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ کیا یعقوب کی موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ جماعت تو گزر چکی۔ اچھا، اب آگے میرا خیال میں بات آ گئی، اب ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تفہیم القرآن کا، دیکھیے یہاں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ اذ قال، اس کا ترجمہ ہے یہاں، اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، یعنی فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیر نہیں لگائی۔ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی
جو آپ کی یعنی سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، محتاج بیان نہیں۔ قرآن و حدیث میں اتنا زیادہ آپ کا ذکر ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں، اگر غور کریں تو کتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے بیٹے جو کہ طویل العمری میں اللہ نے عطا فرمایا، تو کہا اللہ نے کہ جاؤ چھوڑاؤ جنگل بیابان میں، جہاں نہ پانی ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے، ذرا بھی ہیل حجت نہیں کی کہ وہاں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہاں کیسے یہ لوگ جئیں گے، کچھ نہیں، ایسی فرما برداری کہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی۔ یہ صرف اپنے لیے نہیں تھا بلکہ آخرت کی اتنی فکر تھی کہ اپنے بچوں کو بھی اسی بات کی ہدایت کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا، مرتے دم تک فرما بردار ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک اللہ کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے الہ اللہ مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، یعنی اسی کے فرما بردار ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذ قال لہ ربہ اسلم، اسلم یسلمو کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور وہی کرنا جو وہ کہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو یعنی اس کے فرما بردار ہونے کے حوالے سے اس کے سپرد کر دیا، مسلم ہونے کا اقرار کیا، اور وجہ بھی ذکر فرمائی کہ رب العالمین ہونے کی وجہ سے یہ حق اسی کا ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ تمام عالم کا رب ہے، لرب العالمین۔ یہ رب اس لیے آیا ہے کہ لام ہے نا، لام حرف جر ہے، یہاں جار مجرور کی وجہ سے یہ رب بنا ہے، تو یہ رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بھی اسی کا ہے کہ اسی کی فرما برداری کی جائے۔ الدین، اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے دین اسلام، تو دین سے مراد یہاں اسلام ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے اسی دین کو اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلم یعنی تابع فرمان رہے، کبھی کوتاہی ہو تو فوراً توبہ کرے، کیونکہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد سے متعلق آخری وقت مسلم ہونے کی بہت فکر رہتی تھی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ خاتمہ کیسے ہوتا ہے، کہ خاتمے کے وقت انسان کا یقین کیسا ہے، اس کا اعتقاد کیا ہے، کس بات پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس کا اعتقاد اللہ پر ہے یا اللہ کے بندوں پر ہے۔ اعتقادی اگر خرابی ہے تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ اسلام پر نہیں ہے، اور اگر اعتقاد درست ہے تو اسلام پر ہے۔ اور اعتقاد کون سا درست ہوتا ہے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کے مطابق ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل لازمی بات ہے کہ براہ راست آپ ہی کی نسل ہیں، آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، اس لیے براہ راست اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر یہاں پر فرمایا۔ دین یعنی طریق زندگی، نظام حیات اور آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز فکر اور طرز عمل کی بنیاد رکھے، جس پر اپنے انسان یعنی تمام زندگی کے جو اس کے لوازم ہیں اس کی بنیاد رکھے، اسی کو کہتے ہیں دین، طریقہ کار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہود کو زجر و توبیخ کر فرما رہا ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ یہ کہیں کہ موجود تھے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جھوٹ اور بہتان ہوگا۔
اور اگر یہ کہیں کہ حاضر نہیں تھے تو ان کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ وہ تو تھے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ تو اسلام کی تھی کہ یہودیت یا عیسائیت کی تمام انبیاء علیہ والسلام کا دین کیا تھا، اسلام تھا. تو ان لوگوں نے تو یعنی اس سے پہلے تو یہ تھا ہی نہیں، جو یہ دین جس دین کی یہ پیروی کر رہے ہیں اس سے پہلے تو اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا. ان سب کا دین اسلام تھا، اگرچہ شریعت اور طریقہ کار میں کچھ نہ کچھ یعنی فرق تھا، اختلاف رہا ہے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الانبیاء اولاد اللات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، فرمایا کہ انبیاء علیہ والسلام کی جماعت باپ شریک اولاد ہیں، اللات ہیں، ٹھیک ہے، اولاد اللات ہیں. ان کی مائیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں یا جدا جدا ہیں یا مختلف ہیں، اور ان کا دین ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، شتیٰ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہونا، اور کبھی اس کا معنی پھٹ جانا بھی آتا ہے. تو یہ جیسے قرآن میں ہے نا قلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، جدا جدا ہیں. تو ان کی مائیں تو الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، لیکن ان کا دین جو ہے اسلام وہ سب کا واحد ہے، سب کا ایک ہی دین رہا ہے، دین اسلام. سب کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. ابراہیم علیہ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، کس طرح سے؟ یعنی اسلم. ابراہیم علیہ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں فرمانبردار ہوں جو عالمین کا رب ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ اس طرح نبھایا کہ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ابراہیم علیہ والسلام کیسے یعنی اس عہد کو اتنے محبت کے ساتھ اس کو پورا فرمایا کہ ان کی زندگی میں مشکل سے مشکل امتحان آئے، لیکن ابراہیم علیہ والسلام نے پورے عزم کے ساتھ تسلیم و رضا کا ثبوت دیا. اور فرشتوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے حیرت میں ڈال دیا کہ ابراہیم علیہ والسلام یعنی کس طرح کی ہستی ہیں. اور اس کے علاوہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ. اور جب آپ سے پوچھا جبریل علیہ السلام نے کہ کوئی حاجت ہے، آپ نے فرمایا علمہ بحالی کما کیفا سوالی. خیر بہرحال یہ بات ویسے اس لیے بھی وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال آپ ہر وقت یعنی اپنے رب سے ہر وقت امیدوار رہتے تھے، اور آپ کو یہ امید رہتی تھی کہ ہمارا رب ہی ہمارا کام بنانے والا ہے. اور آپ دعائیں بھی مانگتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت اپنے مولا ہی سے لو لگاتے تھے، ادھر ادھر نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرماتے ہوئے جو الفاظ ذکر فرمائے ہیں، استعمال فرمائے ہیں، ان سے زیادہ مختصر اور ان سے زیادہ پر اثر زوردار الفاظ نہیں مل سکتے، نہیں ہو سکتے. لا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی مرنا تو اسلام پر مرنا، کیونکہ موت نے تو آنا ہی ہے نا، موت تو ضرور آئے گی، لیکن اس کے آنے کا وقت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے ایسی اٹل اور اچانک آ جانے والی چیز کے لیے انسان کو ہر لمحہ مستعد اور تیار رہنا ضروری ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسلام کا دین، اسلام جو دین ہے ہمارا، اس کا دامن ہر وقت مضبوطی سے پکڑے رہو، ہر وقت اس کو جو ہے اس سے چمٹے رہو، اس کو چمٹائے رہو. اور ایک آن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جو گرفت ہے وہ ڈھیلی نہ پڑے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت اس کی گرفت ہم سے تھوڑی سی لوز ہو گئی اسی وقت ہمارے کوچ کا وقت ہو. کوچہا اے بے خبر ہونے کو ہے، تابہ کی غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے تو شاہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد و بشر ہونے کو ہے. تو اس کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رہو، ٹھیک ہے. کوچ ہونے والی ہے، ہمیں کیا پتا کہ سفر تو بس تیار ہے، اور کس وقت حکم ہو جائے چلنے کا تو پتہ نہیں ہے. قافلے کا سردار کس وقت آواز لگائے کہ چلو بھائی چلو، اس لیے ہر وقت تیار رہو. پڑاؤ تو آپ کا پڑا ہوا ہے میدان میں، تو کوچ کرنے کی جب بھی یعنی باری آئے تو ہم تیار ہوں بالکل. اگر غفلت کی حالت میں موت کا پیغام آ گیا تو اپنے رب کریم کے حضور میں کیا منہ لے کر جائیں گے، کیا منہ لے کر ہم حاضر ہوں گے، ہماری حاضری کس طرح ہوگی. تو زندگی کی یہ بازی جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وقت انسان چوکن نہ رہے، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، اپنے عقیدے کو
برباد نہ ہونے دے، اپنے عقیدے کو خراب نہ ہونے دے۔ نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت تو دور کی بات ہے، غفلت کی گرد سے بھی اپنے دل کے آئینے کو گندا نہ کرے، اس کو بھی، اس سے بھی، اس کے گرد و غبار سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یہود اور نصرانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا کہ وہ اولاد ابراہیم ہیں۔ ہر محفل اور ہر مجلس میں اس نسبت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی صداقت کی یہی دلیل پیش کرتے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ جیسے آج ہم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو امت محمدی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیری محبوب کی امت میں ہیں، یہی کہتے ہیں نا۔ تو کیا یہ کہنے سے کام بن جائے گا کیا؟ آواز لگانے سے کام بن جاتا؟ نغمے گا کر کیا جنگیں جیت لی جاتی ہیں؟ بتائیے۔ یا کیا کہتے ہیں، ڈرامے دیکھ کر کیا فتوحات حاصل ہو جاتی ہیں؟ اگر ایسا ہونے لگے تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں رہی، بہت آسان ہے۔ تو ان لوگوں کو اس بات میں بڑا فخر تھا، ہر مجلس میں، ہر محفل میں اپنے یہی راگ الاپتے تھے، ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم اولاد اسماعیل ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے، اس طریقے کو اختیار کرتے، انہوں نے الٹا حضرت خلیل اللہ کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے، ان کی غلط بیانی کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اس شرک آلودہ یہودیت اور نصرانیت سے اس موحد اعظم کا کیا واسطہ ہے؟ اس کا دامن عصمت تو ان تمام بدنما دھبوں سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ تو بڑی ہستی ہیں، وہ تو بس ہر وقت اپنے مولا سے لو لگائے رہتے تھے، ان کا کیا تعلق ہے یہودیت اور عیسائیت سے، نصرانیت سے؟ یہ تو بات کی پیداوار ہے، اس وقت تو اس کا نام ہی نہیں تھا۔ تم پتہ نہیں عجیب بات کر رہے ہو، تم پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو۔ یہاں پر جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، آپ کے الہ کی، اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کہ جو الہ ہے، ایک ہی الہ، الہ واحدہ، ایک الہ جو ہے، ایک مولا جو ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ تو اب یہاں پر کوئی یہ اگر دلیل پکڑے کہ دیکھو ان لوگوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم اپنے آبا کے دین پر چلیں گے، تو آبا کا دین دین حق تھا۔ اگر ہمارے آبا کا دین دین حق ہے تو بے شک اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگر آبا جو ہے وہ لا علم ہو اور آبا کے پاس دین حق نہ ہو بلکہ اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہو تو اس کا درست کرنا ہم پر لازم ہے، اگر ہمیں اس کا شعور آ گیا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم خود بھی وہی ہیں، ہمیں خود ہی کچھ نہیں پتہ، ہمارے خود عقائد بگڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے تو اس پھر مرض کا تو کوئی علاج نہیں ہے جب تک انسان خود اس کا علاج نہ کرے۔ لیکن یہاں پر جو آبا کے طریقے پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے، آبا و اجداد کے، تو وہ دین حق کے طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ آگے بات مکمل کر دی، الہ واحدہ، ایک الہ، کہ اب ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک ہی الہ تھا، یعقوب علیہ السلام کا بھی ایک ہی الہ تھا، اسحاق علیہ السلام کا بھی ایک ہی الہ تھا، تو ہم اسی طریقے پہ چلیں گے جس پر آپ لوگ چلے ہیں۔ ہم ایک ہی مالک الملک کی عبادت کریں گے، ہم اسی پر یقین کریں گے، اسی پر اپنا عقیدہ بنائیں گے کہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی دینے والا ہے، وہی مشکلیں ٹالنے والا ہے، وہی آسانیاں فراہم کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی ایمان پر ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ اور باقی دنیاوی ذرائع جو ہیں، دنیاوی اسباب میں ظاہر ہے ہم ایک دوسرے سے مدد حاصل کرتے ہیں، خود اللہ نے بنایا، یہ تو خود اللہ نے بنایا، اور اللہ نے کے نبیوں کے لیے بھی تھا کہ یہ دنیاوی ذرائع، دنیاوی اسباب تو استعمال کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کی سپورٹ کرو، ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو۔ الدین النصیحہ، دین تو پورا کا پورا کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو، خالہ ماموں کے ساتھ بھلائی کرو، چچا پھپھی کے ساتھ بھلائی کرو، بھانجا بھتیجوں کے ساتھ بھلائی کرو، بچوں کے ساتھ کرو، بیوی کے ساتھ کرو، سسرال والوں کے ساتھ کرو، سب کے ساتھ کرو بھلائی، خیر خواہی، لیکن عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر اماں ابا زندہ ہیں ظاہر ان سے مدد بھی لیں گے، ان سے کہیں گے ہمارا یہ کام کر دیں، بچے زندہ ہیں تو ان سے مدد بھی لیں گے، ان سے اپنے کام کروائیں گے بھی، کریں گے بھی۔ لیکن اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی قبر پہ تھوڑی جا کر کہیں گے کہ ابا مجھے پیسے چاہیے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ زندہ ہے تو ابا سے پیسے مانگتے ہیں نا، شوہر سے پیسے لیتے ہیں، بھائی مجھے یہ ضرورت ہے، میرے کام ہے، آپ مجھے یہ ضرورت ہے، آپ میری پوری کر دیں۔ اماں ابا سے کہتے ہیں، بہن بھائیوں سے کہتے ہیں، شوہر سے کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ لیکن
جب ان کا انتقال ہو جائے تو قبر پہ جا کے تو نہیں کہتے کہ اماں مجھے چائے پینی، مجھے سردی لگی رہی، مجھے چائے بنا دو، تو کہاں کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا. کبھی کہتے ہیں؟ اگر کوئی کہے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے دیکھو اس کا دماغ شاید کچھ دماغی توازن اس کا بگڑ گیا ہے، صحیح نہیں ہے، یہی سمجھیں گے نا. تو ایسا تو نہیں کریں گے، کتنے ہی نیک اماں ہوں، کتنے نیک ابا ہوں، لیکن کبھی قبر پر جا کر تو کوئی سوال نہیں کریں گے. تو اس صورت میں کہ اگر آباء و اجداد ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ اگر صحیح راستے پہ ہوں تو کیا بات ہے، وہ ظاہر وہی تو شریعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ جو چلے گا تو ہم اس کی خلاف ورزی تو نہیں کریں گے نا، کہ بھائی وہ تو راستے اس کا صحیح ہے تو ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے. تو اصل میں تو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اصل میں تو صحابہ کرام کے چلے ہوئے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. لیکن خوش قسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی راستے پہ چلے. تو بس یہ بات ہے، اتنی بات سمجھنے کی ہے. یہاں پر یہ تھوڑی دلیل پکڑنا ہے کہ اماں ابا کا راستہ غلط ہو جب بھی اسی پہ چلیں گے، اماں ابا کا راستہ اگر بگڑا ہوا ہو جب بھی اسی پہ چلیں گے، یا اماں ابا کا عقیدہ بگڑا ہوا جب بھی اسی کو پکڑے رہیں گے، اسی سے چمٹے رہیں گے. نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اماں ابا صحیح طریقے پہ ہیں تو ٹھیک ہے، فبہا، بہت برکت والی بات ہے یہ. لیکن اگر ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو ان کے طریقے کو درست کریں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے، خود بھی سمجھیں گے، اور اپنے طریقے کو بدل لیں گے جو سنت کے مطابق ہوگا، قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، اس پر چلیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے کاموں کو بنائے، ایمان پر ثابت قدمی رکھے، اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.